سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک اور کجروی اور غلط عمل کو بیان کیا ہے، اور اس بیان سے جو مقصود ہے وہ امت مسلمہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھے اور آپ کو یہ باور کرانا اور یہ سمجھانا ہے کہ اگر اس طرح کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، پالیسیاں تم بناؤ گے تو جس طرح بنی اسرائیل اللہ کی نگاہوں سے گر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت سے ان کو آزادی دلوائی، اور جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اس کی پاداش میں 40 سال وادی تیہ میں یہ قید رہے، اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے نائب اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے اس قوم کی قیادت کی، اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ اس قابل ہوئے کہ یہ جہاد کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کیا اور ایک شہر فتح ہوا جس کا نام ہے اریحہ، اور بھی نام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے۔ اب حکم دیا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس شہر کے اندر اپنی معاشی زندگی کو بہتر بناؤ، کھاؤ پیو، زمینیں کاشت کرو، زراعت کو ترقی دو، تجارت کو فروغ دو۔ بس 2 چیزوں کی پابندی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی، 2 حکم دیے، اور ان ظالموں نے دونوں حکموں میں سازش کی اور چالاکی کے ذریعے ان کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایک حکم یہ دیا کہ جب شہر میں داخل ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب عاجزی، انکساری۔ اب شہر فتح ہو گیا، اب تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ داخل ہونے کی ظاہری حالت جو ہے وہ بھی عاجزی والی بناؤ، کہ سر کو جھکا کے، اکڑ کر نہیں، تکبر سے نہیں، شادیانے بجاتے ہوئے نہیں، ترانے گاتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور نیاز کا اظہار کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جائے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں پیش آیا،
اور زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شریفہ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب حکم ان کو دیا گیا تھا کہ تم نے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ حطۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے گرا دینا، مٹا دینا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسرا حکم دیا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب شہر کے دروازوں سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا گیا اسکنوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر کے اندر اپنی سکونت بناؤ، اب تمہارا قیام اس شہر کے اندر ہوگا۔ قریہ کا اطلاق قصبے سے لے کر بڑے شہر تک سب کو قریہ کہا جاتا ہے۔ بادیہ ایک لفظ ہے، بادیہ کا اطلاق خالص دیہات میں ہوتا ہے، جو خالص دیہات ہو، پنڈ ہو، اس کو بادیہ کہتے ہیں۔ قریہ قصبہ یا بڑا شہر دونوں کو قریہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قریہ، یہ شہر اریحہ نام کا تھا۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہوئی جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، یعنی اپنی معاشی حالت درست کرو، تجارت کرنی ہے، زراعت کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، جو بھی رزق حلال کا ذریعہ تلاش کر کے خوب کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں۔ صرف دو حکم ہیں، قولوا حطۃ، ایک یہ کہ حطۃ کہتے رہو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ دوسرا وادخلوا الباب سجدا، شہر کے دروازوں میں جب داخل ہو تو سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ یا تو مراد وہی ہے کہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام کرو، یا مراد یہ کہ عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس پہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کیا؟ دو وعدے کیے، فرمایا نغفر لکم خطیئاتکم، ایک وعدہ تو یہ کہ ہم تمہاری خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ کہ سنزید المحسنین، جو ایسے نیکوکار لوگ ہوں گے ہم ان کو کچھ اضافی انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک کا جو اضافی انعام ہوگا وہ اللہ کی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتے فبدل الذین ظلموا منہ، ان میں سے کچھ ظالموں نے بات کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان کے لیے نہیں کہی گئی، یعنی جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کیا، جو اپنی مرضی، اپنی چاہت ہوئی، اپنی خواہش سے انہوں نے بات کو بدل دیا۔ میرے محترم دوستو، یہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان دین کو ایک تو عمل نہ کرے، ایک بے دینی کو دین بتائے۔ ایک ہے دین پہ عمل نہیں ہو سکا، کوتاہی ہو گئی، اللہ کے احکامات پورے نہیں ہو سکے، یہ بھی جرم ہے، لیکن اس پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، معافی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے اس کا نام رکھے، جی میں دین پہ چل رہا ہوں، اپنی مرضی، اپنی سازش، اپنا چلاکی اور ہوشیاری، اللہ پاک کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں۔ اب بات کو کس طرح بدلا؟ اللہ پاک نے تو کہا تھا حطۃ کہنا ہے، اور یہ کہنے لگے حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں حطۃ گناہوں کی معافی نہیں چاہیے، ہمیں تو گندم کے سٹاک چاہیے۔ حنطۃ فی شعیرۃ، اس لفظ کو ہی بدل دیا۔ اور اللہ پاک کا حکم تھا کہ شہر میں سر کو جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو،
انہوں نے بجائے چھوٹے دروازے شہر کے اس میں سر جھکا کے داخل ہونا پڑتا تھا، تو اس کی بجائے انہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنی پیٹھ گھسیٹ کر گویا اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح داخل ہوئے کہ ہمیں سر نہ جھکانا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب مکہ فتح کیا، 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے، 13 سال کے ظلم و ستم آپ کے سامنے، لیکن اس وقت میں بھی جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو شان کیا تھی آپ کی؟ کوئی اکڑ نہیں، کوئی ترانہ نہیں، کوئی جناب زبان پر کوئی سخت کلمے اور جملے نہیں، عاجزی کے ساتھ سر مبارک اتنا جھکایا ہوا کہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہا ہے، اور زبان مبارک پہ الفاظ ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے، انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، ہزم الاحزاب وحدہ، اسی اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی، ہمارا کوئی کمال نہیں، ایسی عاجزی اور انکسار۔ اور اس موقع پر جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، بدلے چکانے کا دن ہے، تو رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا نا میرے صحابی، الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ کا دن نہیں، آج تو رحم کا دن ہے۔ آج ہی تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کیا ہے۔ سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر ملامت بھی کوئی نہیں، سب کو معافی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین، یہ ہے رحمت جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ آج آپ دیکھیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ جنگوں میں کیا حال کرتے ہیں دنیا کا، عورتوں کو معافی نہیں، بچوں کو معافی نہیں، مریضوں کو معافی نہیں، عبادت گاہوں کو معافی نہیں۔ ایک طرف اسلام ہے جو کتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دروازے بھی بند کر لے ان کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے ان کو بھی معافی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا اکڑ کی بجائے عاجزی سے داخل ہو، یہ پیٹھ گھسیٹ گھسیٹ کے شہر میں داخل ہو کے گویا اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے پھر آسمان سے ان پر عذاب بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے طاعون کا عذاب آیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دنوں کے اندر اللہ نے ملیہ میٹ کر دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ آج دنیا بڑی سے بڑی ویکسین بنا کے کہتی ہم نے اس بیماری پر قابو پا لیا، لیکن جب اگلی دفعہ آتی کوئی نئی بیماری آئی ہوتی پھر اس کو کہتے اس کی ویکسین تیار کرو، اب یہ کرو۔ بھائی جہاں سے یہ سب ہو رہا ہے اس کے سامنے ہی جھک جاؤ، یہی کہہ دو کہ جناب ہم اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض دفعہ جملے بڑے کفریہ جملے ہو جاتے ہیں کہ ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے۔ قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں ہوتا، قدرتی آفات جو آتی ہیں اللہ کے سامنے عاجزی سے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے، اور اس کی وجہ بما کانوا یظلمون، اس لیے کہ یہ خود ظالم تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک عبرت کی اللہ پاک نے نصیحت فرمائی ہے۔ آج رشوت کا نام بدل کر نذرانہ رکھتے ہیں، گانے بجانے کا نام بدل کر اس کو جو ہے انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ آج سود کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا انٹرسٹ ہے،
اور یہ جناب ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اس سے ہم مال کما رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کی چلاکیاں، ہوشیاریاں اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں۔ جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے بچ جائیں، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بندہ کہے کہ جناب میں اپنی مرضی سے دین کو بدل کر اس میں نئے نئے احکام گھسیڑ کے احکام کا حلیہ بگاڑ دوں اور میں دیندار بھی رہوں، اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اس لیے خود کو بدلیں، قرآن کو، شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ بقول علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہی کوئی موم کی گڑیا بن جائے، جو ہمارا مزاج ہو اس کے مطابق شریعت بن جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قانون شریعت کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم